السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی تقوی الہی کے مطابق بسر کریں، گزاریں، اور اپنی شخصیتیں تقوی کی بنیاد پر تعمیر کریں، بنائیں۔ زندگی کے معمولات تقوی کے اصول کے مطابق استوار کریں۔ اپنا گھریلو ماحول الہی تقوی کے ساتھ مطابقت دیں اس کو اور مطابق کریں۔ اپنا اجتماعی ماحول، تہذیب اپنی تقوی کی تہذیب بنائیں، اور اپنی سیاست اور حکومت تقوی الہی کے مطابق اختیار کریں۔ اس صورت میں انسان کو امیدوار ہونا چاہیے اللہ کے وعدے کے مطابق کہ خداوند تبارک و تعالی نے متقین کو نجات کا وعدہ دیا ہے، اور انسان متقی اس وقت بنتا ہے اور جماعت متقین اس وقت قائم ہوتی ہے جب تقوی اس زندگی کے تمام مراحل میں، تمام سطوح میں، اور زندگی کی ساری تہیں تقوی کی بنیاد پر قائم ہو جائیں۔ قرآن کریم نے انسان کی ذات کے لیے بھی تقوی کو مقرر فرمایا ہے، اور حیات کے دیگر شعبوں میں، اور خصوصاً انسان کی اجتماعی حیات کو تقوی کی بنیاد پر قائم کیا ہے، اور ہدایت کا نظام تقوی کی اساس پر ہے۔ قرآن کریم میں اکثر موارد میں متقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، و متقی تنہا فرد واحد نہیں استعمال ہوا یا کم استعمال ہوا ہے، اور متقین کی طرف زیادہ اشارہ ہے۔ یعنی ایک فرد واحد ایک شہر کے اندر متقی نہیں چاہیے، بلکہ پورا شہر متقی ہو۔ ایک خاندان میں ایک متقی برکت کے لیے نہیں چاہیے، بلکہ پورا نظام باتقوی ہو۔ متقین چاہیے، متقین جب سب یا اکثریت باتقوی ہوں، غلبہ اہل تقوی کا ہو، پہچان لوگوں کی متقین کے عنوان سے ہو، اس وقت معاشرہ متقی کہلاتا ہے جب اس کی اکثریت تقوی اختیار کرے، اور سب کے سب یا اکثریت ان میں سے راہ تقوی طے کرے اور ان کی پہچان تقوی بنے، انہیں متقین کے نام سے یاد کیا جائے۔ اس وقت ہماری پہچان ہے، لیکن تقوی نہیں ہے پہچان۔ مسلمانوں کی پہچان تقوی نہیں ہے۔ آپ کسی شہر میں بھی جائیں تو پوچھیں کون ہیں، آپ کو بتائیں گے یہاں مختلف قومیں بتائیں گے، قومیتیں بتائیں گے، ان کے پیشے بتائیں گے، ان کے اور علامات ذکر کریں گے آپ کے جو ان کی پہچان بن گئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے یہاں متقین رہتے ہیں۔ مثلا یہ کہیں گے یہاں علماء ہیں، یہاں طلباء ہیں، یہاں سادات ہیں، یہاں فلاں قوم ہیں، فلاں پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، اس رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں، لیکن اپنی پہچان متقین کے طور پر نہیں بنائی کہ اگر آپ سوال کریں
لوگوں سے کون سی آبادی ہے تو یہ کہا جائے کہ متقین کی آبادی ہے، با تقوی لوگ رہتے ہیں. چونکہ تقوی پہچان نہیں بنا، باقی بہت ساری چیزیں پہچان بن گئی ہیں. اکثر جو قومی ہیں جن کو قوم کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور قومیت جس بنیاد پر قائم ہے، یہ انسان کی شخصیت یا انسان کی حیات سے تعلق نہیں رکھتی. یہ چیزیں اکثر پیشے ہیں، پیشہ ور لوگ. مثلا کسی نے اگر کھیتی باڑی کی تو کھیتی باڑی کرنا اس کی قوم بن گیا. کسی نے اگر سبزیاں اگائیں، سبزی اگانا اس کی قوم بن گیا. کسی نے اگر چکی چلائی، چکی چلانا اس کی قوم بن گیا. کسی نے اگر فصل اگائی، وہ فصل اگانا اس کی قوم بن گیا. کسی نے کٹائی کا کام کیا، کٹائی کرنا اس کی قوم بن گیا. کسی نے لباس بنایا، لباس بنانا اس کی قوم بن گیا. کسی نے جوتا بنایا، جوتا بنانا اس کی قوم بن گیا. پیشے تھے، اور پیشہ ذات بن گیا، پیشہ قومیت بن گیا، یعنی پہچان بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس پیشے میں اتنے راسخ تھے نسل اندر نسل کہ یہ پیشہ ان کی پہچان بن گیا. اور پہچان بننے کے بعد اسی پیشے سے یہ جاننے، لوگ ان کو جاننے لگے، تعارف کا ذریعہ بن گیا ان کا. اکثر پیشے تھے، یہ جتنی بھی قومیں ہیں یہ سارے پیشے تھے، یا اکثر ان میں پیشے تھے، یعنی شغل، کام. اور اس کام میں اتنا لوگ غرق ہوئے اور مصروف رہے کہ ان کی یہ پہچان بن گیا. چونکہ جب بھی لوگوں نے ان کو دیکھا تو یہی کام کرتے ہوئے انہیں دیکھا. مثلا جن کو کہا جاتا ہے تیلی، تیل نکالتے تھے یہ لوگ، دانے اگاتے تھے، مختلف فصلیں اگاتے تھے، اور تیل نکالنے کے لیے ان کے پاس تیل نکالنے کی چکی تھی یا کوئی طریقہ تھا. انہیں آ کر سونپ دیتے، اور یہ چونکہ صبح و شام اس میں مصروف رہتے، جب دیکھو تیل نکالنے میں مصروف ہیں، تو انہیں تیلی کہنے لگے. یعنی تیل نکالنا ان کی پہچان بن گیا. اسی طرح جو کپڑا بناتے تھے، جب دیکھو کپڑا بنا رہے ہیں، دن کو کپڑا بنا رہے ہیں، رات کو کپڑا بنا رہے ہیں، عورتیں ان کی کپڑا بنا رہی ہیں، مرد ان کے کپڑا بنا رہے ہیں. کپڑا بنانا ان کا پیشہ ذات بن گیا، یعنی پہچان بن گئی ان کی. اور دھیرے دھیرے یہ ذاتیں، اب وہ لوگ جو نہیں کرتے ان کی نسلوں میں سے، ان کی بھی پہچان یہی ہے. بہت سارے ایسے ذاتیں ہیں جو کھیتی باڑی کی وجہ سے ذات کہلوائے، نسل اندر نسل کھیتی باڑی کرتے رہے، آج چھوڑ دیا یہ پیشہ. ان کے بچے پڑھ لکھ کے دیگر ملازمتوں میں جا رہے ہیں، لیکن پہچان وہی ہے جو ان کے آبا نے اختیار کیا تھا. متقی بھی اسی طرح سے بنتا ہے انسان، جب تقوی انسان کی پہچان بن جائے. متقی اسے کہتے ہیں تقوی جس کی پہچان ہو. جب دیکھو تقوی کے اصول پر پابند اور کاربند ہے، اس کو کسی حالت میں آپ نہیں پائیں گے کہ وہ تقوی سے دور نظر آئے آپ کو. جب آپ اس کو ہر حال میں تقوی پر کاربند پائیں گے تو اسے متقی کہا جائے گا، جو متصف ہے وصف تقوی سے ہر حال میں. گھر میں ہے تو تقوی کے ساتھ، بازار میں ہے تقوی کے ساتھ، دوستوں میں ہے با تقوی ہے. اگر محبت کر رہا ہے کسی سے با تقوی ہے، نفرت کر رہا ہے اس میں بھی تقوی ہے. کسی حال میں تقوی کو ترک نہیں ہونے دیتا، ترک نہیں کرتا. تقوی طرز زندگی ہے الہی. اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے جو انداز مقرر کیا ہے، جو طرز مقرر فرمائی ہے، اسے تقوی کہتے ہیں. اگر یہ طرز زندگی تمام اعمال کے اوپر آ جائے اور طاری ہو جائے، جاری ہو جائے، انسان متقی کہلاتا ہے. ہم نے خود سے دین میں بہت چھوٹ لے لی ہے، اور چھوٹ لے کے کم از کم
حد تک آ کر اسے اپنے آپ کو کہتے ہیں یہی تقویٰ ہے. اتنی چھوٹ لے لی ہے مثلاً بعض کہ سال بھر میں اپنے وظائف فرائض ترک رکھتے ہیں، سال بھر میں، وہ عمر بھر میں، سال میں ایک موقع پر آ کر رسومات بجا لائے اور ان رسومات سے اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تقویٰ کی بہت اعلیٰ منزل پر ہیں. یہ چھوٹ ہم نے خود بنا لی ہے اپنے لیے کہ ہمارے لیے گنجائش ہے، یہ ہمارے لیے دین کے اندر اتنی گنجائش ہے جو خود ہم نے نکال لی ہے. دی نہیں گئی، نہ دین دیتا ہے گنجائش. صرف ایک عنوان دین مومن کے لیے پسند کرتا ہے اور وہ ہے متقی. وہ اس میں چھوٹ نہیں دیتا کہ آپ متقی کے علاوہ شمار ہوں. متقی کے علاوہ اگر ہیں خدا نخواستہ تو اس کا عنوان ہے فاسق. غیر متقی یعنی فاسق، فاجر، منافق، کافر، مشرک، معصیت کار. یہ عناوین ہیں جو متقی کے مقابلے میں ہیں اور کوئی بھی مومن کے ساتھ نہیں جچتا. فاسق، فاجر، مشرک، کافر، مجرم، یہ عناوین ہیں با تقویٰ لوگوں کے مقابلے میں، دوسروں میں جو تقویٰ نہیں رکھتے. اور انہیں قرآن نے بتا دیا ہے، وعدہ ہے ان کے ساتھ اللہ کا کہ اگر اس حالت میں مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، فاسق و فاجر و فسق و فجور کی حالت میں اگر دنیا سے اٹھ جائیں، یہ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ ہلاکت ہے دنیا و آخرت میں. نجات فقط ایک عنوان کے ساتھ ہے کہ بے حیثیت متقی محشر میں داخل ہوں. متقی بھی اس وقت کہلائیں گے جب تقویٰ آپ کی پہچان بن جائے، تقویٰ آپ کی شناخت بن جائے. جس طرح قومیت پیشے کو شناخت بنا لیا، اپنی پہچان بنا لیا، اسی طرح خطبہ سننا نماز، رکعت نماز کی طرح واجب ہے. وہ آخری دونوں کو الگ کریں، بچوں کو جو آخر میں بیٹھے ہیں الگ کریں ان کو. خطبہ سننا ایسے ہی ہے جیسے آپ نماز کی رکعت میں ہیں، اس میں خلل نہ آئے، ورنہ بعض علماء نے فقہاء نے نماز کی صحت میں اشکال کیا ہے کہ نماز باطل ہے اس کی جو خطبہ توجہ سے نہیں سنتا، اس کی نماز بھی جمعہ نہیں ہے قبول. یہ احکام معلوم ہونے چاہیے. باتقوا انسان جب بنتا ہے، متقی جب اس کی پہچان بنتی ہے، تقوی متقی کہلاتا ہے. اور محشر میں بے حیثیت متقی وارد ہونا، داخل ہونا نجات کا ذریعہ ہے. صرف ایک عنوان کے تحت بے حیثیت متقی آئے ہو آپ. اگر کسی اور عنوان سے آئے ہیں اور ساتھ لیٹر لے کر آئے ہیں، سفارشیں لے کر آئے ہیں، چٹھیاں لے کر آئے ہیں اور بہت کچھ اہتمام کر کے آئے ہیں، وہ سارے قرآن فرماتا ہے کہ کچھ بھی قبول نہیں ہے. معاوضہ دے کے وہاں پر نجات نہیں ملے گی. لا یؤخذ منہا عدل یا عدل، معاوضہ نہیں ان سے وصول کیا جائے گا. لا یقبل، قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے ہم یہاں جاتے ہیں پیسے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، معاوضے سے کام نہیں چلے گا. رشوت کا میدان نہیں ہے، سفارش نہیں ہوگی، پارٹی سسٹم نہیں ہے. یعنی دنیا میں نجات کے جتنے بھی طریقے ہیں، قانونی و غیر قانونی، یہ سب وہاں نہیں ہوں گے، معدوم ہیں. کیونکہ وہاں دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اور آخرت کے قوانین ہیں، آخرت کے اصول ہیں، آخرت کا نظام ہے. کسی سے کوئی عدل، شفاعت، حتیٰ اجزائے نفس بن نفس یا ان نفس نہیں ہے کہ میری جگہ کوئی اور جا کے سزا بھگت لے. قرآن نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوگا.
لا یجزی شیء، کوئی چیز مجزی نہیں ہے. مجزی یعنی کسی کی جگہ دوسرا جا کے کہے کہ یہ میں قبول کر لیتا ہوں، یہ تاوان، یہ سزا میں قبول کر لیتا ہوں، نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا اور نہ اٹھا سکتا ہے. آخرت کے قوانین ہیں اللہ کے ثابت و استوار اور دو ٹوک، جن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. بس قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اگر بے حیثیت متقی داخل ہوں گے بہشت میں، محشر میں، تو بہشت کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی تمہاری. اگر بے حیثیت متقی نہیں آئے، پہچان تمہاری کچھ اور ہے، جس طرح یہاں دنیا میں ہماری ایک پہچان ہے، کون آ رہا ہے، ایم این اے آ رہا ہے، ایم پی اے آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا. اس حیثیت سے اگر محشر میں گئے، جنت کی طرف رخ نہیں ہوگا، بہشت نہیں ہے مقام تمہارا. کسی اور عنوان سے آئے، فاسق، فاجر، کسی حیثیت سے آپ آئے، دوسری طرف رہنمائی کر دیں گے، جس کا نام دوزخ و جہنم ہے. سورہ مبارکہ شعراء میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے متقین کی اس خصوصیت کو ذکر فرمایا ہے کہ محشر میں لوگ جس عنوان کے ساتھ محشور ہوں گے، اسی کے مطابق ان کی رہنمائی کی جائے گی. کہاں بھیجا جائے گا انہیں، یہ تعلق رکھتا ہے کہ بن کے کیا گئے ہیں، کس حیثیت سے محشر میں داخل ہو رہے ہیں. سورہ مبارکہ شعراء میں یہ آیات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے قرآن نے نقل کیا ہے. یہ مطلب کہ حضرت ابراہیم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح سے اظہار بندگی کیا ہے. اصل مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے وہ آیا 90 میں ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت ازلفت قریب ہے فقط متقین کے. ازلفت الجنت للمتقین. ابھی عرض کروں گا معنی ازلفت کا و زلفا کا. یہ مطلب شروع ہوتا ہے آیت 70 سے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ تلاوت کریں خبر ماجرا ابراہیم کا، علیہم ان مومنوں پر، اپنے پیروکاروں پر ابراہیم کا ماجرا تلاوت کریں، سنائیں. قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں. نبی قل، کہہ دیجئے آپ. اس کا ہم بہت سادہ معنی لیتے ہیں، کہہ دیجئے، کہہ دیں آپ. جبکہ قل ان مواقع پر ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہے رسول اللہ کو آپ فرما دیں، جس مطلب کا ابلاغ بہت اہم ہے و لازم اور عمومی طور پر سب کو بتانا ضروری ہے. قل یعنی یہ بات سب تک پہنچا دیں، اعلان عمومی ہے، چونکہ بہت اہم بات ہے، سب کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات، اس لیے یہ نبأ ابراہیم سب کو سنا دیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. بس تمام مسلمانوں کو ابراہیم کا ماجرا معلوم ہونا چاہیے، لازم ہے. یوں تو نہیں کہ رسول اللہ پر کہنا واجب ہو اور ہم پر سننا واجب نہ ہو. اور رسول اللہ ماجرا ابراہیم ہمیں سنائے، لیکن ہمیں حکم ہو کہ آپ کے لیے سننا لازم نہیں ہے یا ماننا لازم نہیں ہے یا اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، تو پھر تو رسول اللہ کو جو فرمان ہے آپ کہہ دیں، آپ سنا دیں، آپ اعلان کر دیں، یہ عبث ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا اگر ہم پر ماننا لازم نہ ہو. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ ماجرا سنایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. کون سا نبأ و ماجرا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. جب ابراہیم نے اپنے اب آزر
اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، یہ کیا عبادت کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ بے دین لوگ نہیں تھے، دیندار تھے. ان دینداروں کو دینی کام کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کا فرمان آیا کہ اے ابراہیم آپ ان کو روکیں، آپ کی موجودگی میں یہ دین ہے کہ یہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. ما تعبدون، ظاہر عبادت ایک دینی کام ہے، لیکن وہ غلط عبادت کر رہے تھے. حضرت ابراہیم نے آزر کو اور قوم کو، اپنی قوم کو کہا ما تعبدون، یہ کیا عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، خوب یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں. فنظل لها عاکفین، ہم یہاں پر معتکف ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں بتوں کے پاس، بتوں کے مجاور بن گئے ہیں، ہم بندگی میں مصروف ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ کبھی سنا ہے انہوں نے جو کچھ آپ کہتے ہو؟ کتنی سادہ سی باتیں ہیں، دیہاتی کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں. اگر فرض کریں جیسے ہیں گائے پرست لوگ، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گائے نے آپ کی کوئی بات سنی ہو، بھینس نے آپ کی کوئی بات سنی ہو، جانور نے آپ کی بات سنی ہو؟ سنی ہے کبھی اس نے کوئی عکس العمل دکھایا ہے؟ کتنی سادہ سی بات ہے کہ جس چیز کی عبادت کر رہے ہو وہ کچھ سنتا ہے آپ سے. او ینفعونکم او یضرون، یہ کوئی فائدہ دیتے ہیں تمہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تمہیں؟ قالوا بل وجدنا، خوب لاجواب تھے، کہا نہ سنتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان، پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ جواب یہ ہے قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آبا کو اسی دین پر پابند دیکھا ہے، وہ یہی کرتے آئے تھے. یہ آبائی دین ہے ہمارا، آبا نے یہ پرستش ہمیں بتائی ہے اور ہم ان آبا کی تقلید میں ابنا بھی انہی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں. قالوا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کبھی غور بھی کیا ہے جو کچھ کر رہے ہو؟ آبا سے جو چیزیں تمہیں ملی ہیں، باپ دادا سے، بڑوں سے، اس میں کبھی دقت کی ہے، کبھی غور کیا ہے، تأمل کیا ہے، کبھی رائے اپنی دوڑائی ہے آپ نے؟ افرأیتم ما کنتم تعبدون، دیکھا ہے کبھی جو کچھ کر رہے ہو، کتنا بےہودہ کام کر رہے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پرانے آبا، قدیم و اقدم آبا کیا کر رہے ہو؟ کبھی اس میں غور فکر کیا ہے تم نے؟ ہر چیز جو آبا سے آئی ہے اسے غور کریں، دقت کریں کہ آیا وہ اللہ کا دین ہے یا آبا کا اپنا بنایا ہوا دین ہے. آبا سے منتقل ہر چیز ہمارے پاس مقدس نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے جو آئے مقدس ہے، نہ آبا سے. سخت ہے تمام قوموں کے لیے، اور مسلمانوں کے اندر بھی آج آبائی اسلام زیادہ رائج ہے. آبائی اسلام، نام اسلام ہے لیکن اس اسلام کا تعلق نہ اللہ سے ہے، نہ رسول اللہ سے ہے، نہ ائمہ اطہار سے ہے، آبا سے ہے. ہر علاقے کے آبا نے بیٹھ کر اس دین کو بنایا ہے، گھڑا ہے، اور اس گھڑی ہوئی چیز کو منتقل کیا ہے اپنے ابناء کے پاس. انہوں نے وراثت سمجھ کر اسے جاری رکھا ہوا ہے، اور ایک نقطہ اس کا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آبائی دین کا ایک نقطہ. مثلا آپ اکثر خاندانوں میں یہ دیکھیں گے کہ شادی برادری میں کرنی ہے. یہ حکم، یہ واجب کس نے نازل کیا ہے کہ شادی اپنی برادری میں کرنی ہے؟ ہمارے خاندان میں بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ شادیاں برادری میں کرنی ہے. اللہ کے دین میں کیا ہے؟ شادی مومن سے کرنی ہے. اب کس کے پابند ہیں مسلمان؟ اللہ کے دین کے یا آبا کے دین کے؟ آبا کے دین کے پابند ہیں. شادی اپنی برادری میں کرنی ہے. قرآن فرماتا ہے کہ شادی مومن کے ساتھ کرو.
बासीरत و बाकिरदार و बातक़वा के साथ, तक़वा मेयार है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, जो सबसे ज़्यादा बातक़वा है वो मुकर्रम है अल्लाह के यहाँ। लेकिन आबा के यहाँ ना, बातक़वा देखो बरादरी का है या नहीं है। अगर बरादरी का है तो ठीक है, मेयार बरादरी को करार दिया है। ये आबाई चीज़ें हैं जिनके पाबंद हैं, कारबंद हैं मुसलमान। वह हत्ता बंदगी में, इबादतों के अंदर कारबंद हैं। बुतों की पूजा करना, अपनी दस्तसाज चीज़ों की इबादत करना, जानवरों की इबादत करना, जानवरों को मुक़द्दस समझना, ये आबाई दीन है। फ़इन्नहुम, हज़रत इब्राहिम फरमाते हैं कि कभी गौर किया है तुमने और तुम्हारे आबा ने क्या क्या कर रहे हो। फ़इन्नहुम, तवज्जो फरमाएं, नबी का ऐलान आबाई दीन के मुतालिक, आबा और आबाई दीन पर चलने वालों के बारे में अंबिया का ऐलान। अल्लाह ने रसूलुल्लाह पर ये आयात नाजिल की और कहा यह है माजरा इब्राहिम का, वो भी नबी और आप भी नबी हैं। आप अपनी कौम को ये पढ़ के सुना दें ताकि इन्हें भी पता चल जाए कि दीन क्या है, अल्लाह के दीन का मेयार क्या है। नबी का ऐलान है इस दीनदारी के मुकाबले में जो खुद आबा ने बनाई है और अबना ने तकलीद में वसूल की है और उस पर पाबंद है। हज़रत इब्राहिम फरमाते हैं फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, ये सब मेरे दुश्मन हैं। जिन्होंने भी सनम परस्ती, गैरुल्लाह परस्ती, अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश को इख्तियार करके अपनी औलादों में मुंतकिल किया है, फ़इन्नहुम, ये सारे अदुव्वुन ली, ये मेरे दुश्मन हैं सारे। इल्ला रब्बल आलमीन, सिर्फ खुदा मेरा माबूद है, ये सब मेरे दुश्मन हैं। अल्लज़ी खलक़नी, मेरा रब रब्बुल आलमीन है। वो कौन है? अल्लज़ी खलक़नी, जिसने मुझे खल्क़ किया है वो मेरा रब है। फ़हुवा यहदीनी, वो जिसने मुझे हिदायत दी है, जो मुझे हिदायत देता है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीनी, और वो जो मुझे इत्आम करता है और मुझे सिराब करता है, खाना देता है और पानी देता है। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीनी, और जब मैं मरीज़ हो जाता हूँ वो मुझे शफा देता है। वो मेरा रब है, वो रब्बुल आलमीन है, जो खालिक है, जो हिदायत देता है, जो इत्आम करता है, जो सिकायत करता है, मुझे पानी देता है और जब मैं मरीज़ हो जाऊँ वो मुझे शफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीनी, वो रब जो मुझे इहया करता है, वह इमाता करता है, हयात भी देता है और मौत भी देता है। वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीआती यौमद्दीन, और वो रब जिससे मुझे ये उम्मीद है कि वो यौमुद्दीन, क़यामत में मेरी मुआफ़ कर देगा। वो रब मेरा। रब्बे हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ परवरदिगारा मुझे हुक्म अता फरमा, हुकूमत अता फरमा, फैसला अता फरमा और मुझे सालिहीन के साथ महशूर फरमा। वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखरीन, ये हज़रत इब्राहिम की दुआ है कि मुझे लिसान सिद्क़, सच्ची ज़बान अता फरमा आखरीन के लिए, आने वालों के लिए और आने वालों में। वजअल्नी मिन वरसते जन्नतिन नईम, और मुझे जन्नतुन नईम के वारिसों में से करार दे। वग़फ़िर ले अबी, और ये जो अब है आज़र, जिसमें बास है कि उलमाए इमामिया के नज़दीक ये अब है लेकिन वालिद नहीं है, इससे हज़रत इब्राहिम मुतवल्लिद नहीं हुए। अब आम है वालिद से, वालिद को भी कहते हैं, दादा को भी कहते हैं, चचा को भी कहते हैं, और भी कुरान करीम ने इस्तेमाल किया है अब का लफ्ज़। अरबी में भी आम इस्तेमाल होता है। अब वालिद और गैर वालिद सब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वालिद सिर्फ उसी के लिए होता है जिससे इंसान मुतवल्लिद होता है।
اور یہ جو اب ہے آزر انہو کانا من الضالین، اسے معاف کر دے، یہ گمراہ ہے اور گمراہوں کا امام ہے، بت بناتا ہے، بت پرستی کی ترویج کرتا ہے، بت خانے کا متولی ہے، بتوں کا محافظ ہے، خدمت گزار ہے، گمراہ ہے، یہ ضالین میں سے ہے، وہ مضلین میں سے ہے، اسے معاف کر۔ معاف کا مطلب یعنی اسے اس گمراہی سے باہر نکال، اسے بھی ہدایت دے، اسے بھی روشنی دے کہ یہ گمراہی چھوڑ دے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے پروردگار، اے میرے رب، مجھے یوم الدین، قیامت میں حزین، پریشان حال نہ رکھنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس میں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ لا ينفع مال ولا بنون، اور انسان اپنی ساری زندگی ان دو کے لیے صرف کرتا ہے، مال کے لیے اور مال اولاد کے لیے، دونوں ہی ناکارآمد ہیں ضرورت کے وقت، دونوں کام نہیں آئیں گے، نہ مال کام آئے گا ورنہ بیٹے کام آئیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کیا چیز نجات کا ذریعہ بنے گی؟ آسودہ کون ہوگا محشر کے وقت، محشر کے روز؟ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، صرف وہی امیدوار رہے جو قلب سلیم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ قلب سلیم، سالم دل، قلب سلیم۔ علماء نے اس عنوان پہ بہت اچھی خوبصورت کتابیں، تحریریں لکھی ہیں، قابل استفادہ ہیں، بعض بزرگان نے اسی عنوان سے لکھی ہیں، قلب سلیم ہی نام ہے کتابوں کا۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، صرف قلب سلیم دیکھا جائے گا، دل دیکھا جائے گا تمہارا، اور سالم دل دیکھا جائے گا۔ اگر سالم دل لے کر وہاں گئے پھر تو امید رکھیں، اگر دل سالم نہیں ہے اور سب کچھ لے کے گئے، مال بھی لے کے گئے، بنون بھی لے کے گئے، اولاد بھی لے کے گئے، پراپرٹی بھی لے کے گئے، القابات بھی لے کے گئے، علوم بھی لے کے گئے، سب کچھ لے کے گئے، وہ دل سالم نہیں ہے، اس صورت میں ہلاکت ہے، جہنم ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت قریب کر دی گئی ہے متقین کے، باتقوا کے۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے جہنم کھول دی گئی ہے۔ روز محشر جہنم کھلی ہوئی ہے، در کھلے ہیں اس کے، اور وہ غاوین کے لیے، اہل تقوا کے لیے، اہل تقوا کے لیے جنت ہے، اور اہل تقوا کے لیے غین کے ساتھ، اہل تقوا کے لیے جہنم ہے۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، با تقوا کے لیے جنت قریب ہے، وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور با تقوا غاوی لوگوں کے لیے جہنم کھول دی گئی ہے۔ جیسا پہلے بھی ایک بات میں اشارہ کیا تھا کہ تقوا کے مقابلے میں تغوا ہے، اغوا شدہ، تغوا توئے غین واو، یہ تغوا طغیان سے ہے، خدا کی حدود سے انسان باہر قدم رکھے تغوا ہے، ان حدود کے اندر رہے تقوا ہے، بس ایک باؤنڈری کا فاصلہ ہے، باریک سرحد ہے تقوا اور تغوا کے درمیان، ایک قدم ادھر رکھا تغوا ہے، طاغوت ہے، اور ایک قدم ادھر رکھا تقوا ہے، عبد ہے، وہ بندہ خدا ہے۔ باریک سرحد ہے تقوا اور تغوا کے اندر، جو کام کرتے ہو اس میں حد خدا پہلے پہچان لو، حکم خدا دیکھ لو۔ بھلے مال تو ملتا ہے، کثرت سے ملتا ہے، لیکن
حد خدا توڑنا پڑتی ہے. حد خدا توڑ دو کثیر مال ملے گا، حد خدا کی پابندی کرو تھوڑا مال ملے گا. اب یہیں پر امتحان ہوتا ہے انسان کا تقوی اور تقوی کا. جنت غاوین کے لیے ہے، اغوا شدہ بہکے ہوئے گمراہ لوگوں کے لیے جہنم کھول دی گئی ہے. وقیل لہم اینما کنتم تعبدون، ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم کہاں تھے، جہنم میں کیسے آ گئے؟ وہاں تو بڑا انتظام کیا اللہ نے. اب جس شہر کے اندر اللہ نے بہت انتظام کیا ہوا ہو اور اس شہر کے لوگ گمراہ ہوں تو ان سے یہی کہا جائے گا تم کہاں تھے، وہاں تو اچھا خاصا انتظام تھا، وہاں تو انبیاء آئے، وہاں آسمانی کتابیں آئیں، وہاں امام آئے، وہاں ہدایت کرنے والے آئے، امر بالمعروف کرنے والے آئے، تم کہاں تھے؟ اینما کنتم، یہ کہاں سے آئے ہو، کہاں تھے تم، کہاں عبادت کرتے تھے؟ من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا ان میں سے کوئی آئے گا آج مدد کو تمہاری نصرت کرے گا؟ کوئی ناصر آئے گا یا اس میں سے کسی سے آپ نصرت طلب کر سکتے ہو، مانگ سکتے ہو مدد؟ فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، سب کو منہ کے بل پھینکا جائے گا جہنم کے اندر، اور جتنے بھی جنود ابلیس ہیں، سپاہ ابلیس، ساری منہ کے بل جہنم میں دھکیل دی جائے گی، پھینک دی جائے گی. اب توجہ فرمائیں کہ اگر تقوی کو انسان اپنی شخصیت کا حصہ نہ بنائے، پہچان نہ بنوائے اور متقی نہ کہلوائے، اس کے لیے سخت ہے. چونکہ ازلفت الجنت للمتقین، جنت متقیوں کے قریب ہے، جنت کا رخ متقین کے لیے ہے. وبرزت الجحیم للغاوین، اور جہنم کھول دی گئی ہے گمراہوں کے لیے. جو با تقوی نہیں ہے وہ غاوی ہے، وہ با تقوی ہے، اس کے لیے جہنم ہے. بس ایک ذریعہ ہے نجات کا کہ متقی بن کر، با تقوی بن کر محشر میں پہنچے ہم. با تقوی بن کر عنوان متقی اپنے اوپر اس وقت آ سکتا ہے جب پوری زندگی تقوی کے مطابق بسر ہو. قلب سلیم کے ساتھ اگر جائیں تو با تقوی ہیں، کیونکہ سارا مسئلہ ہی اسی قلب و دل کا ہے. قلب سینے میں موجود پمپ، اسے ہم اپنی بول چال میں، اردو میں اور فارسی و دیگر زبانوں میں اسے دل کہتے ہیں. اسے اعزازی دل ہے، چونکہ بہت ہی ایک مرکزی عضو ہے جسم کا، جسم کی حیات کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. خون پہنچاتا ہے پورے بدن کے اندر، خون بنتا ہے اور اس میں منتقل ہوتا ہے، اس کا کام سپلائی پورے بدن کے اندر ہے. اس وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہے کہ یہ اگر بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس مرکزی کردار کی وجہ سے اس کو دل کہا جاتا ہے، اور اس کا کام فقط خون لینا اور خون بدن میں پہنچانا ہے. خون کا پمپ ہے یہ وہ دل نہیں ہے جو قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے. یا قلب سلیم سے مراد یہ دل نہیں ہے کہ جس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو، کوئی دل کی بیماری نہ ہو، بالکل فریش دل لے کے اگر خدا کے پاس یہ پمپ چلا جائے. یہ پمپ تو نہیں دیکھا جائے گا، چیک نہیں کیا جائے گا. اصل دل، قلب انسان کی روح کا مرکز ہے. نفس انسان، روح انسان صاحب قلب ہے، یا اسی نفس کو روح کا ایک نام قلب بھی ہے. قلب اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ بےتاب ہے، نا آرام ہے. روح انسان نا آرام ہے، بےتاب ہے. اس کو قلب کہنے کی وجہ یہ ہے. یہ پمپ کو بھی اسی وجہ سے قلب کہتے ہیں کہ ٹکتا نہیں ہے. سارے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں اگر حرکت میں بھی ہوں، تو بعض اوقات ہاتھ پاؤں ہر چیز انسان کی پرسکون ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا، اس کا سکون موت ہے.
اس لیے ایک حالت میں نہیں ہوتا، ہمیشہ حالت بدلتا رہتا ہے، کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے. قبض و بسط اس کے اندر انقباض و انبساط دائمی ہے تاکہ پمپنگ کرے. پمپنگ کا کام یہی ہے کہ یہ جمع ہوتا ہے تو خون سارا باہر چلا جاتا ہے، پھر یہ کھلتا ہے جب خون سارا رگوں سے اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کا کام یہی ہے، خون پہنچانا، تقسیم کرنا، عادلانہ طور پر خون کو پریشر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی رگوں کے ذریعے دور ترین بدن کے حصے تک پہنچانا، خلیات تک پہنچانا اس کا کام ہے. اس وجہ سے تقلب ہے. تقلب بےتابی، پریشانی، بے چینی کو کہتے ہیں. ایک حالت میں نہ رہے انسان، حالتیں بدلتا رہے بے چینی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں تقلب کر رہا ہے، یعنی بے چین ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، قد نرى تقلب وجهك، اے رسول ہم نے آپ کے چہرے کا تغیر دیکھ لیا ہے قبلہ کی تبدیلی کے وقت، کہ ہم نے آپ کے چہرے کا تقلب، بدلتی ہوئی حالت دیکھ لی ہے، آپ کا چہرہ متغیر ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے. اور اس تقلب کی وجہ سے اب ہم قبلہ بدل رہے ہیں آپ کا. آپ بھی اپنا رخ بدل دیں اور آپ کے ساتھی بھی اپنا رخ بدل دیں مسجد الحرام کی طرف. تقلب وہاں پر استعمال ہوا، رسول اللہ کے وجہ کی طرف نسبت دی گئی ہے. تقلب الوجہ یعنی چہرے کا بدلنا. جو چیز ایک حالت پر نہ ہو، حالت بدلے، کبھی کس حالت پر کبھی کس حالت پر، اس کو تقلب کہتے ہیں. اسی سے انقلاب بھی بنا ہے. انقلاب تبدیلی کا نام ہے. ایک خراب حالت سے حالت بدل کر ایک متناسب و اچھی حالت میں تبدیل ہو جائے، یہ انقلاب ہے. قلب روح کا نام ہے، اس وجہ سے نام ہے کہ روح بےتاب ہے، بے چین ہے، روح کو سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اپنے وطن میں نہیں ہے، اپنے مقام پر نہیں ہے، جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا، جس جگہ اسے متصل ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں ہے، اس لیے بےتاب ہے. اس وجہ سے اس کو روح کو قلب بھی کہتے ہیں. اس بے چینی کا قصہ سب سے خوبصورت، ویسے تو بہت ساری جگہوں پر ہے لیکن سب سے خوبصورت ملا رومی نے بیان کیا ہے. مثنوی کا آغاز اسی دل کی حالت سے ہوتا ہے. انسان کی روح کی جو تقلب ہے یا تغیر ہے، بے چینی ہے، اس سے مثنوی کا آغاز کرتے ہیں. بشنو ز نئی چون حکایت می کند، از جدائیہا شکایت می کند. نئی بانسری جو نیزار کو کاٹ کے نیزار سے اور اس کے ایک ٹکڑے سے سوراخ کر کے اس کے اندر بجائی جاتی ہے اور اس میں منہ سے پھونک مارتے ہیں اس کے اندر تو سریلی آوازیں نکلتی ہیں. وہ ملا رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو نئے ہے بانسری اور اس سے سوزناک آوازیں نکلتی ہیں، اس کو بشنو، غور کر، یہ کیا کہہ رہی ہے یہ بانسری تجھے؟ اگر تو غور کر تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں کی نہیں ہوں، اس منہ کے لیے نہیں تھی، یہ میرا وطن نہیں ہے جہاں تو نے مجھے رکھا ہوا ہے. میں ان ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی. میں کہاں ہونی چاہیے تھی؟ میں نیزار میں. میرا وطن وہ ہے جہاں پر مجھے اگنا تھا، جہاں مجھے پلنا تھا، بڑھنا تھا، وہ میرا وطن تھا. چون ز نیستان مرب بریدان، نیستان سے، نیزار سے مجھے کاٹا گیا اور کاٹ کے یہاں بازاروں میں مجھے بیچا گیا اور پھر لوگوں نے خریدا اور اب اس سے سریلی آوازیں نکال رہے ہیں. در حقیقت یہ اس کا رونا ہے، یہ اس کا گریہ ہے، یہ اس کی آہ و بکا ہے، چونکہ اسے کاٹ لیا گیا ہے. از نفیرم مرد زن نالیدان، میری آواز سے ہر اس سوزناک آواز کو سن کر ہر ایک رویا ہے. یہ در حقیقت تشبیہ ہے شاعرانہ. اس نئی سے مراد انسان کی روح ہے، بانسری روح ہے انسان کی اور رو رہی ہے. بشنو ز نئی، ذرا دل کی آواز سن، اپنی روح کی آواز سن، اس میں بھی گریہ ہے، رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ حکایت کر رہی ہے جدائی کی. جدائی کس کی؟ کہ میرا دیار کچھ اور ہے اور میں ہوں کسی
اور جگہ پر سادہ سا مفہوم ہے یہ مطلب قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جہاں سے تھے وہیں جا رہے ہیں۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ذکر خدا سے ملتا ہے۔ جب وہاں دل پہنچتے ہیں تو انہیں تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ جب تک وہاں نہ جائیں دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ جب تک دل، انسان کی روح اس مقام تک نہ پہنچ جائے، مقام لقاء اللہ، قرآن کریم نے جس کو لقاء اللہ کہا ہے، جب تک لقاء خدا نہ ہو جائے، ملاقات خدا نہ ہو جائے، وصال خدا نہ ہو جائے، یہ نامطمئن ہی رہے گا۔ اس لیے دل ہے، یہ قلب ہے، یہ قلب یعنی بے چین، بیتاب، اس وجہ سے اس روح کو قلب کہا گیا ہے۔ انسان کا اصل دل روح انسان ہے۔ اس کی وجہ بتائیے کہ کیوں روح کو قلب کیوں کہا گیا ہے؟ اس بے چینی کی وجہ سے، تقلب کی وجہ سے، دائماً اضطراب ہے اس کے اندر، مضطر ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مضطر جب پکارتا ہے اپنے رب کو کون سنتا ہے سوائے اس پروردگار کے؟ کوئی بھی نہیں سنتا۔ جو مضطر ہے، مضطرب ہے، اس وجہ سے یہ دل ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ دل، یہ روح جو بیتاب ہے اس لقاء کے لیے، اس کی آفات ہیں بہت ساری دل کی، بیمار ہو جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری آ جاتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور خدا اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ ان کے دلوں میں رین آ جاتی ہے، میل آ جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر کھوٹ آ جاتی ہے، ملاوٹ آ جاتی ہے، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، پتھر بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن نے آفات ذکر کی ہیں دل کے لیے۔ کتاب آداب فہم قرآن میں غالباً وہاں پر دل کی یہ حالات ذکر کی ہیں کہ غالباً کوئی 60 یا 70 کے قریب قرآن نے دل کی حالات ذکر کیے ہیں، انسان کے دل کے، کہ یہ انسان کے دل کی کیفیتیں ہیں۔ کبھی بیمار ہے، کبھی اس پہ تالا ہے، علی قلوب اقفالها، کبھی دل اس کا پتھر ہے، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اگر دل ان تمام آفات سے پاک ہو، بیماریوں سے پاک ہو، اس کے اندر لعب نہ ہو، لعب نہ ہو، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، نفاق نہ ہو، فسق نہ ہو، فجور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، سالم دل، کوئی آفت نہیں اس کے اندر، سالم، بالکل سالم دل۔ اگر یہ دل لے کر خدا کے پاس گئے، پھر آپ کے لیے ہے مقام بہشت، اور آپ کو کہیں گے متقی۔ با تقوی وہ ہے جس کا قلب سلیم ہے، دل جس کا سالم ہے آفات سے اور بیماریوں سے، شرک و آلودگی سے جس کا بھی دل صاف ہے، گناہوں سے اور معصیتوں سے، اور شہوتوں کی حب سے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، انسان کا دل آلودہ ہے، کس سے ہے؟ شہوتوں سے آلودہ ہے، مال پرستی سے آلودہ ہے، حب دنیا سے آلودہ ہے۔ اور یہ آلودہ دل لے کے جنت کی تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ قلب سلیم، سالم دل، وہاں فقط دل دیکھا جائے گا، قلب دیکھا جائے گا۔ اور اس کو پاک کریں، اگر ہے بیمار ہے، کہ ہے ہم سب کا دل بیمار ہے، اس کو علاج بھی رکھا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ بھی ہے، سلیم بنا سکتے ہیں اس کو۔ اگر قلب سلیم ہے تو متقی ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی ہے، متقین کے بہت قریب ہے جنت۔
اور تقوی بھی جنت کے قریب ہے. وہ برزت الجحیم للغاوین، اور جہنم گمراہوں کے لیے کھول دی گئی ہے. وہاں نہیں کہا گیا کہ قریب کر دی گئی ہے، جہنم گمراہوں کے لیے کھول دی گئی ہے اور جنت باتقوی لوگوں کے لیے قریب کر دی گئی ہے. باتقوی کون ہے؟ من آت اللہ بقلب سلیم، جو سالم دل لے کر خدا کے پاس جائیں گے. خوب یہ سب کے لیے دل سالم، دل کا راستہ کھلا ہے، بنا سکتے ہیں سالم. لیکن یہ جوانان و نوجوانان، یہ عزیزان زیادہ توجہ کریں. ہم جیسوں کو بھی زیادہ محنت کرنی ہے، ان کو زیادہ توجہ کرنی ہے. ہمارے لیے توجہ کافی نہیں ہے، توجہ سے آگے بڑوں کے لیے توجہ سے آگے بھی بہت کچھ ہمیں کرنا ہے. توبہ کرنی ہے، دل کو پاک کرنا ہے، اور ان آلودگیوں سے پاک کرنا دشوار ہے بہت. جان بلب ہو جاتا ہے انسان دل پاک کرتے ہوئے. یہ ساری آلودگیاں نکال کے پھینکے باہر اور دل سلیم ہو جائے، دل پاک ہو جائے. ابھی بعضوں کا دل ہے وہ منڈی کی سی کیفیت ہے، اس کے اندر غلے کی محبت ہے. غلہ جہاں ہو تو منڈی ہوتی ہے، وہ تو دل نہیں ہے. بعضوں کا دل نہیں ہے، استبل ہے، چونکہ جانوروں کی محبت ہے ان کے دلوں کے اندر. دیکھیں کس کس نے دل کو آلودہ کیا ہوا ہے. کسی دل کے اندر حیوان کی محبت، کسی دل کے اندر مال کی محبت، کسی دل کے اندر شہوتوں کی. جس کے اندر شہوتیں موجود ہوں وہ تو دل نہیں ہوتا، وہ قبا خانہ ہوتا ہے، وہ گناہ کا مرکز ہوتا ہے. جس دل کے اندر مال کی محبت ہو وہ تو دل نہیں کہلاتا. جس دل کے اندر زمین کی محبت ہو، پراپرٹی کی محبت ہو، تو دل نہیں ہے. پراپرٹی سینٹر تو دل نہیں ہے. دل جس کے اندر اللہ کی محبت ہے، دل حرم خدا ہے. خوب یہ ساری محبتیں نکالنا مشکل ہے. اگر ہم دانت اپنے نکالیں ایک ایک کر کے، یہ 32 دانت، کتنا سخت ہے یہ عزیزان من. اور دانت نکالنا آسان ہے، دل سے کسی شے کی محبت نکالنا مشکل ہے، چونکہ ساتھ جان بھی جاتی ہے. ساتھ جان جاتی ہے انسان کی. جن کی جان بن چکی ہے پیسہ و مال و شہوات، جان جاتی ہے. ان کو محنت زیادہ کرنی ہے، بڑوں کو، ہم جیسوں کو. لیکن یہ عزیزان، جوانان، نوجوانان، طلاب، یہ توجہ کریں. آپ کے لیے بہت آسان ہے قلب سلیم رکھنا، چونکہ سالم ہے. صرف اس کو آلودگی سے بچاؤ. ہمیں آلودگیاں، یہ ڈھیر گندگی کے دل سے باہر نکالنے ہیں. آپ کے دلوں میں ابھی بنا ہی نہیں ہے ڈھیر. اس لیے مواظب رہو، خیال رکھو اس کا، نگہبانی دو اس دل کی کہ یہ چیزیں نہ آئیں. جن سے پاک ہے پاک ہی رکھو. اور آپ تقوی کے بہت نزدیک ہو. جنت متقیوں کے نزدیک ہے اور آپ تقوی کے بہت نزدیک ہو. ازلفت الجنت للمتقین. زلفا قرب کو کہتے ہیں، ازلفت قرابت کو کہتے ہیں، قرب کو کہتے ہیں. جنت قریب ہے بہت متقیوں کے، اور آپ تقوی کے قریب ہیں. بس اس کا مطلب ہے جنت کے بہت قریب ہیں. دوسروں کے لیے سخت ہے جہاد، کیونکہ انہیں اپنا قلب پہلے سلیم بنانا پڑے گا، سالم کرنا پڑے گا، اور تمام آلودگیاں اس میں سے نکالنی پڑیں گی جو سخت ہیں بہت. ایک آلودگی نکالتے ہوئے انسان کو بہت دشواری پیش آتی ہے، اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے، ہم نے خود بھرا ہے، اسے نکالنا وقت لگتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ توفیق توبہ و انابہ عطا فرمائے، اور خداوند انشاءاللہ سب کو قلب سلیم بننے کی کوشش میں کامیاب و کامران فرمائے انشاءاللہ، اور خدا سب کو مقام تقوی عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ.
لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی علیہ السلام، وعلی والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی، اللہم صل علی محمد حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی کی تاکید کرتا ہوں اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں کہ خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے عنوان متقی اپنے لیے بنائیں، پہچان۔ متقی وہ ہوتا ہے تقوی جس کی پہچان بن جائے، دنیا کے اندر اسے متقی کہتے ہیں، اور یہی خدا کے نزدیک مکرم ہے۔ اور تقوی کے مقابلے میں فسق ہے، فجور ہے، مجرمیت ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی ایسا عنوان نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہو یا خدا راضی ہو اس کے اوپر۔ فقط عنوان تقوی پر اللہ راضی ہے، متقی پر۔ تقوی میں اور تقوی کے متبادل کسی چیز کی طرف نہ سوچیں کہ نہیں ہے۔ اللہ نے دو راستے نہیں بنائے ہوئے، ایک تقوی اور ایک تقوی کے بجائے کوئی اور راستہ اللہ نے بنایا ہوا ہو۔ ایک معین راستہ ہے نجات کا، وہ تقوی ہے۔ بس تقوی ہی کے پہ کوشاں رہیں، تقوی پر کاربند رہیں، تقوی کے حصول کے لیے ہمت کریں، کوشش کریں کہ خدا نے متقیوں کے لیے سب کچھ مقرر فرمایا ہے۔ بے تقوی انسان دنیا کو بھی ہلاک کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ اور آج ہم بے تقویت کی وجہ سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ کیا ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جتنی ذلت و رسوائی آج ان کے دامنگیر ہے، یہ سب تقوی کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے، اور بے تقوی حکمرانوں کی وجہ سے ہے، بے تقوی حاکموں کی وجہ سے ہے، بے تقوی حکام کی وجہ سے ہے۔ اور باقی بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ بے تقوی حاکم پر راضی رہنا جرم ہے، اس کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا اور لوگوں کو یہ بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی بے تقوی حکمران دیکھے، فاسق و فاجر و ظالم، سلطان جائر، حکومت جور دیکھے اور اس کو تبدیل نہ کرے، فلم یغیر علیہ، اس کو تبدیل نہ کرے، تغیر نہ اس میں لائے،
تو پھر اللہ کے لیے یہ حق ہے کہ خدا اس ساکت و تماشائی کو بھی اسی سلطان جائر کے ساتھ محشور فرمائے. ان یدخلہ فحق علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، اسی ظالم و جور جابر کے ساتھ اسے بھی خدا اسی جہنم میں ڈال دے. یہ حق ہے خدا کا. اس لیے سید الشہداء نے بے تقوی حکمران کے خلاف قیام کیا، حکومت کے خلاف قیام کیا، اور اس قیام کے لیے آخری حد تک سید الشہداء نے اقدام کیا، شہادت تک، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس میں آخری حد تک جایا جا سکتا ہے. اور سید الشہداء گئے اس آخری حد تک کہ جرم اتنا بڑا ہے. بے تقوی حکومتیں، بے تقوی حکام تباہی کا باعث ہیں. جس طرح پورے عالم اسلام میں، جہان اسلام میں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بے تقوائی نے کیا عہدم مچایا ہوا ہے. اس وقت جو صورتحال یمن میں ہے، قتل عام ہو رہا ہے بچوں کا، بے گناہوں کا، عورتوں کا، پورا ملک ویران کر دیا اور ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی دیکھ رہی ہے. اس جرم میں شریک ہیں سارے خاموش اور سارے تماشائی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرائم باقی ممالک کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہیں، خصوصاً بحرین کے اندر اسی محرم میں اور محرم سے پہلے بحرین حکومت نے جو تشدد کیا ہے اور شدت زیادہ ان کے رویوں میں آئی ہے، اور ظلم وہاں کے عوام پر اور مسلمین پر صرف اس جرم میں کہ وہ شیعہ ہیں. علماء کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. اور اس دنیا کے جو حالات ہیں اس وقت، ان کے پردے میں بحرین میں ہر روز سے زیادہ ظلم ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طرح فلسطین کے اندر یہ ناسور جو مسلمانوں کے اندر قائم ہوا ہے اور نصف صدی سے زیادہ ہو گیا ہے، اور آج بے تقوی مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے یہ ناسور ظلم ڈھا رہا ہے. خصوصاً مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی جو ہر روز ہو رہی ہے. اور پہلے مسجد الاقصیٰ کو انہوں نے کہا کہ یہاں یہودی بھی آئیں گے، عیسائی بھی آئیں گے، سب کی مسجد ہے مشترکہ. پھر احتجاج پہ انہوں نے اس کو فرمان کو واپس لیا اور مسلمانوں ہی کے لیے ابھی ہے. لیکن ہمیشہ مسجد الاقصیٰ میں ظلم ہے، لیکن ان ایام میں شدت کے ساتھ ہے. خصوصاً جو مغربی کنارہ ہے فلسطین کا اردن کے ساتھ، اس میں جو انتفاضہ شروع ہوا ہے، انتفاضہ سوم، اس کے اندر ظلم و بربریت جاری ہے. لیکن میڈیا، شیطانی میڈیا یہ خبریں نہیں پہنچاتا، یہ آگاہی نہیں دے رہا لوگوں کو، اور دوسرے کاموں میں الجھایا ہوا ہے. جس طرح پاکستانی ابھی الیکشن میں مست ہیں اور انہیں خبر نہیں ہے خود ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس مستی نے ان کو بے خبر کر دیا ہے پوری دنیا سے. اور کم و بیش باقی دنیا کے اندر بھی صورتحال اس کے مشابہ ہے، بائیں کہ وہاں الیکشن نہیں ہے لیکن بے خبر اتنے ہی ہیں. شیطانی میڈیا، چینلز، ٹی وی، دوسرے ذریعے لوگوں کو ایک خاص جہت سے باتیں بتاتے ہیں اور بڑے بڑے مجرموں کی باتیں نہیں بتاتے. جیسے آل سعود کے جرائم جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. اس وقت اگر موجودہ اس جاری سال میں دیکھیں سب سے بڑا مجرم کون ہے تو آل سعود ہیں. 7,000 سے زیادہ منا میں بیت اللہ کے زائرین کو بہت فجیع طریقے سے شہید کیا، اور ایک بڑی تعداد خود مسجد الحرام کے اندر کرین کے اس جرم میں جو انہوں نے انجام دیا، اور عمدی تھا، وہ خود انہوں نے مان لیا کہ عمدی تھا، یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. اس میں اتنے شہید ہوئے زائرین. پھر شہادتوں کے بعد جو ان کے ساتھ بے حرمتی و حداقی کی گئی، جس طرح ان کو دفن کیا گیا، ایسے نعوذ باللہ حیوانوں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہوتا جو انہوں نے زائرین کے ساتھ کیا ہے. یمن میں اس سے زیادہ ظلم یمن کے اندر کر رہے ہیں. سوریہ کے اندر
ظلم کر رہے ہیں، ڈھا رہے ہیں. ہر فتنے کے اندر اس منحوس خاندان کا ہاتھ ہے، اور سب باقی دنیا ساری تماشا دیکھ رہی ہے ان کا. ابھی تازہ ترین صورتحال سوریہ میں اجلاس ہو رہا ہے ویانا کے اندر انہی دنوں میں، آج سے ہی ہے ظاہراً، یا کل سے ہے، شروع ہو چکا ہے. اس کے اندر سوریہ کے مسئلے کا رائے حل نکالنے کے لیے مل بیٹھے ہیں 3 ملک. پہلے مل بیٹھے ہیں، پھر بعد میں ایران کو بھی ساتھ شامل کیا ہے. اور در حقیقت سوریہ میں اس وقت شدت آئی ہے دونوں طرف سے کہ سوریہ میں جو تبدیلی آئی ہے روس کے داخل ہونے سے، اس سے زیادہ یہ لگا ہے ان کو کہ اب مشکل ہے ان کا نقشہ عملی ہو، تکمیل ہو. داعش کو بنانے سے، تکفیری لشکر بنانے سے، جو کچھ وہ چاہتے تھے، ایک تکفیرستان، ایک تکفیری مملکت جو عراق اور شام سے ملا کے بنائی جائے اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے علاقے اس کے اندر ضم کیے جائیں، وہ نقشہ ابھی ان کو ناکام لگ رہا ہے. اسی مذاکرات کے اندر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے یہ بیان دیا ہے. یہ اس کا کل کا رسمی بیان ہے جو نیوز ایجنسیز نے دیا ہے کہ ہم ویانا میں بیٹھ کر اس وقت رائے حل نکالیں. کس کا رائے حل؟ یہ اس کے عین جملے ہیں اسی کے کہ ہم اس جہنم سے، سوریہ کی جہنم سے نکلنے کا رائے حل نکالیں. یہ جان کیری کا جملہ ہے کہ سوریہ کی جہنم سے نکلنے کا رائے حل نکالیں. یعنی اب انہیں ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہم بنانے چلے تھے دوسروں کے لیے جہنم، اب وہ ہمارے لیے جہنم بن گیا ہے. یہ جہنم ہی بنانے نکلے تھے، جہنم ساز ہیں. جس طرح ہر ملک کو، ہر سرزمین کو، اس کے رہنے والوں کے لیے، وہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے اور مشرق وسطیٰ کو جہنم بنانا چاہ رہے تھے، لیکن اب انہیں لگ رہا ہے کہ یہ تو خود ہمارے لیے جہنم ہے. اور اب بیٹھ کر یہ ممالک اس جہنم سے نکلنے کے لیے رائے حل نکالیں. خوب رائے حل نکال رہے ہیں، اور نقطہ عمدہ رائے حل تو نکالیں گے، ظاہر ہے اب جو جہنم دوسروں کے لیے بنائی تھی اس میں خود غرق ہو رہے ہیں، خود ڈوب گئے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، چونکہ خود ان کے لیے جہنم ہے اس وقت یہ. اور یہ بات اگر یہ سیاسی فیصلہ نہیں کرتے ان مذاکرات کے اندر اور رائے حل نہیں نکالتے، تو پھر ان کے جہنمی جسم ہی اس سے باہر نکلیں گے. جو صورتحال اس وقت سوریہ کی بن چکی ہے اور جہاں تک سلسلہ پہنچ گیا ہے، اب انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ یہ جہنم ہے اور ہمیں اس جہنم سے نکلنا ہے ہر قیمت کے اوپر. خود بھی نکلنا ہے اور جو ان کے پالتو تھے انہیں بھی بچانا ہے. یعنی یہاں نابود نہیں ہونے دینا چاہ رہے داعش کو، چونکہ اس جہنم میں انہیں ختم ہونا ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ختم نہ ہو بلکہ سیاسی رائے حل نکال کر یہ لشکر جو بہت دنیا کا مہنگا ترین، تاریخ بشریت کا مہنگا ترین لشکر ہے، اس کو بچانا چاہ رہے ہیں. اب بچا کے اس کو 2 ٹھکانے ہیں اس کے، پہلے ترکیہ ہے اور پھر پاکستان، کہ ان 2 میں ان کو منتقل کریں. جس طرح پاکستان میں جرنیل صاحب نے پہلے سے 1 ماہ پہلے سے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ داعش آ جائے. وہ اسلام آباد والے جب چاہتے ہیں پاکستان میں داعش آ جائے تو وہ پھر سنجیدہ بات ہے. یہ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور انہیں اپنی نجات اسی میں نظر آ رہی ہے کہ اب ہمیں داعش بچا سکتی ہے، یہ خونخوار آدم خار ٹولہ ہمیں بچا سکتا ہے، اور یہ مل کے اس کے لیے میدان ہموار کریں گے سیاسی لوگ، تاکہ داعش آ کر ادھم مچائے اور اس کے اور فوج اور دوسرے ادارے اس میں مصروف رہیں، داعش سے نپٹیں اور یہ لوگ محفوظ ہو جائیں. اب یہ چونکہ سرکاری طور پر اعلان ہوا نقطہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف حساسیت نہیں ہے پاکستان میں
نہ اس بیان کے اوپر حساسیت ہے، نہ میڈیا نے دکھائی ہے، نہ عوام نے دکھائی ہے، نہ کسی اور نے. اور یہ ایک بہت سنجیدہ موضوع ہے کہ اس جہنم سے یہ نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ مغربی ممالک میں تو نہیں جائیں گے. مغربی ممالک نے یہ لشکر بنایا ہے تاکہ یہ رہے مشرق وسطیٰ کے لیے تکفیری لشکر بنایا ہے کہ جس نے سب سے پہلے شیعہ کو ختم کرنا ہے، ہدف اس کا یہ تھا. اسرائیل کو تحفظ دینا ہے اور مغربی ممالک کے مشرق وسطیٰ میں موجودیت کا جواز فراہم کرنا ہے تاکہ امریکہ اور اس کا نیٹو یہ مشرق وسطیٰ میں پڑاؤ ڈالے رکھیں. ان کے جواز کے لیے داعش کا ہونا ضروری ہے. اسی گزشتہ ہفتے ٹونی بلیئر نے، برطانیہ کے سابقہ وزیر اعظم نے، جس نے 8-10 سال برطانیہ پر حکومت کی اور عراقی جنگ میں اور افغان جنگ میں شریک رہا ہے، جس کو بش کا کیا کہتے تھے؟ کیا ہے یہ بش کا؟ آپ بھلے امریکہ اور بش کا بھلے اتحادی نہیں کہتے تھے، اس کو کہتے تھے پٹس آف بش، کتا. بش کا کتا کہتے تھے اس کو. چھوٹا کتا ہوتا ہے وہ جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے ہر ایک. بھلے پچ کی پٹ کیا کہتے تھے اس کو؟ پیٹ. پیٹ کہتے تھے، پٹ کہتے تھے، پیٹ کہتے تھے. پیٹ تھا یہ بش کا. یہ اخباری نام تھا اس کا. یہ میڈیا نے اس کا نام رکھا ہوا تھا. خود اپنے ملک کے اندر برطانیہ میں اس کو یہی کہتے تھے، یہ کتا ہے بش کا، جہاں وہ جاتا ہے یہ جاتا ہے. اس نے باقاعدہ معافی مانگی ہے کہ عراق پر جو ہم نے حملہ کیا وہ غلط حملہ کیا تھا، وہ غلط انفارمیشن کی وجہ تھا. آپ کے اخباروں میں بھی چھپا ہے، پڑھا ہے آپ نے. اور یہ غلطی ہو گئی ہم سے. اور دوسرا اس نے یہ اعتراف کیا کہ داعش کو ہم نے بنایا ہے. پاکستانی اخباروں نے چونکہ خیال رکھتے ہیں پاکستانی اخبار، جس طرح قانون تو ہے کہ نبیوں کی حرمت کا خیال رکھیں، کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو بے حرمتی ہو جائے انبیاء کی، یا مقدسات کی بے حرمتی نہ ہو. لیکن پاکستان کے لیے سرکاری طور پر سب سے مقدس ترین شے برطانیہ اور انگریز ہیں کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو جائے. اس نے جو بیان دیا ہے وہ نہیں انہوں نے نقل کیا، اپنی طرف سے خبر کا عنوان بنایا ہے. اور وہ یہ کہ ہم نے حملہ کیا ہے اور اس حملے سے داعش کی پیدائش کا میدان بنا ہے. یہ نہیں کہا اس نے. یہ تو ہیلری کلنٹن نے پہلے سے، وزیر خارجہ نے کہا ہوا تھا کہ داعش کو ہم نے بنایا ہے. اور ابھی اس نے بھی کہا کہ ہم نے بنایا ہے، داعش ہماری پیداوار ہے. برطانوی سابقہ وزیر اعظم نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے. لیکن یہاں کا میڈیا ان کے تقدس کو پائمال کرنا نہیں چاہتا، چونکہ وہ اگر کہہ دیں داعش برطانیہ نے بنائی ہے تو نفرت ہو جائے گی پاکستانیوں کے دلوں میں، کہ نہیں ہوگی. یہ غلط فہمی ہے میڈیا کی. پاکستانیوں کو کبھی بھی انگریز سے نفرت نہیں ہوگی، چونکہ ان کی رگوں کے اندر انگریز پرستی داخل ہے. انہوں نے لقمہ انگریز پرستی کا کھایا ہوا ہے. محال ہے ان کی 10 نسلوں بعد میں بھی انگریز سے نفرت پیدا ہو. جنہوں نے ان کی توہین کی ہے، جنہوں نے ان کی تحقیر کی ہے، جنہوں نے انہیں تذلیل کیا ہے، جنہوں نے اس حد تک پہنچایا ہے، یہ اس سے کبھی بھی نفرت نہیں کر، بلکہ اعزاز ہے. جس طرح غلاموں کے لیے آقا کا جوتا اعزاز ہوتا ہے، باقاعدہ غلام بتاتا ہے کہ آج مجھے 10 جوتے مارے آقا نے. دوسرا کہتا ہے تجھے تو تھوڑے مارے، مجھے 50 مارے ہیں انہوں نے، یعنی میں بڑا زیادہ غلام ہوں، میں بڑا زیادہ اعزاز کا مالک ہوں. یہ حالت ہے ہماری. اور انہوں نے اعتراف کر کے یہ کہا ہے کہ یہ خونخوار و آدم خار لشکر یہ ہم نے بنایا ہے. وہ بنایا ہے ظاہر اپنے مقاصد کے لیے. اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا مہنگا ترین لشکر ہے. دنیا میں کوئی فوج اتنی مہنگی نہیں بنی جتنا یہ لشکر ہے. اس کو ابھی انہوں نے ٹویوٹا کمپنی سے ایک سوال پوچھا ہے کہ اتنی نئی گاڑیاں اور بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی گاڑیاں جو عموماً نہیں ہوتی لوگوں کے پاس، اس طرح کی گاڑیاں آرڈر پہ بنتی ہیں،
چونکہ سب ٹویوٹا کمپنی کی گاڑیاں ہیں، یہ جیپیں اور جنگی گاڑیاں جتنی بھی ہیں جو داعش استعمال کر رہے ہیں عراق اور شام میں، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان کے پاس، نہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اتنی گاڑیاں ٹویوٹا کمپنی کی کس نے ان تک پہنچائی ہیں؟ کس نے آرڈر دیا تھا؟ کس کے کہنے پہ بنی ہے؟ ٹویوٹا کمپنی کے مینیجر نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس ڈیلر کو جس نے ہماری لاکھوں گاڑیاں داعش کو بیچ دی ہیں۔ وہ آپ توجہ کریں یہ کیا منصوبہ ہے اور کیسے بنا ہے اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ماڈرن اسلحہ ان تک پہنچایا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے، نیٹو کی طرف سے، ترکی کی طرف سے۔ ترکی سب سے زیادہ خباثت داعش کے فتنے میں ترکی نے کی ہے، سب سے زیادہ خباثت، اور وہی رول ادا کیا جو ضیاء الحق نے افغانستان میں ادا کیا تھا، اور آخر کار اس کے گلے پڑا، اور اب یہ رخ ترکی کی طرف مڑنے والا ہے، چونکہ جب بیڑیے کو کوئی شکار نہ ملے تو وہ مالک کو کاٹتا ہے، تو وہ ترکی کی طرف ہی رخ ان کا مڑنے والا ہے۔ دوسرا نقشہ ان کا پاکستان کے لیے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ خود بتا چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور مستقبل آنے والے دنوں میں زیادہ صورتحال حساس ہونے والی ہے۔ اسی تناظر میں اس وقت جیسے میں نے کہا کہ آل سعود سب سے بڑے مجرم ہیں، وہ ان ایام کے، ان سے بڑا مجرم نہیں ہے کوئی بھی۔ ایک بڑا جرم جو ابھی ارتکاب کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ عالم مجاہد، عالم مبارز و پیروئے امیر المومنین و سچا پیروکار حسین ابن علی کا وہ شیخ باقر النمر ہیں حفظہ اللہ، جو ان کے زندان میں ہیں، کتنے عرصے سے سزائے موت انہیں سنائی ہوئی تھی، اور اب گویا ایسے لگ رہا ہے کہ اس سزا پر عمل درآمد کرنے والے ہیں، یعنی ایک نیا جرم مرتکب ہونے والے ہیں، جس پر تمام مراجع نے، قم کے جید مراجع کرام، بعض شخصیات ہیں ہماری وہ خاموش ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ بیان نہیں دیتے۔ انہوں نے جب کو بیان دینا ہوتا ہے تو کسی اپنے ہی کے خلاف بیان دیتے ہیں، رہبر کے خلاف دے دیتے ہیں، یا امام خمینی کے خلاف بیان دینا ہو تو بول پڑتے ہیں، لیکن باقی کسی موقع پر نہیں بولتے۔ لیکن وہ مراجع کرام، علماء و فقہاء اعظام جو اکثر ان مواقعوں پر بیان دیتے ہیں اور ہدایات دیتے ہیں، سب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آل سعود نے یہ جرم کیا، اس مجاہد عالم کو انہوں نے قتل کیا اور شہید کیا، تو اس کا بہت مہنگا خمیازہ ان کو پوری دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ اس موقع پر چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ علماء کرام مراجع اعظام نے فرمایا ہے۔ یہ تمام حضرت آیت اللہ لوزمہ مکارم شیرازی، حضرت آیت اللہ لوزمہ نوری حمدانی، اور اس طرح کے دیگر جو صف اول کے مراجع اعظام ہیں، انہوں نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور باقی دنیا میں کم و بیش ہر جگہ پر اس پر حساسیت ہے، اور تمام دنیا میں مومنین کا وظیفہ بنتا ہے کہ آل سعود کے اس جرم پر خاموش نہ بیٹھیں۔ بعض بزرگان نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آل سعود نے یہ جرم کیا، چونکہ ابھی مکہ کا جرم تازہ ہے ان کا جو انہوں نے انجام دیا ہے منا میں اور حرم الہی میں، اور اس کے بعد اگر یہ جرم بھی کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سقوط اور اپنی ہلاکت کا راستہ خود کھول رہے ہیں، چونکہ اس جرم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور نہ رہیں گے عالم اسلام بالعموم، اور خصوصاً دنیا تشیع جہاں پر علماء کرام مراجع اعظام نے پہلے ہی حساسیت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ فریضہ عالمی ہے اور اس کے اوپر عکس العمل دکھانے کی ضرورت ہے کہ آل سعود یہ جرم مرتکب نہ ہو۔ لیکن چونکہ وحشی ہیں، خصوصاً یہ حکومت، یہ کنگ سلمان جو آیا تھا، اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ ابھی اس نے جرم نہیں شروع کیے تھے تو آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ اب دیکھیں یہ اس نے چونکہ پہلے پس پردہ رہ کر تمام تکفیری اور تمام
دہشت گردوں کا اصل مالی پشتیبان یہی شخص تھا اور اس کا جو حلقہ تھا. ایک اور جو خبر انہی کے بارے میں ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ یہ جرم مرتکب ہو اور یہ خدائی جنود کے ہاتھوں سرنگون ہوں، ایک احتمال یہ ہے کہ خود ان کے آپس میں اندر اس وقت دو قوی گروپ موجود ہیں، اور خود آل سعود کے اندر، اور وہ دوسرا دھڑا جو دیکھ رہا ہے کہ ان کے اعمال ہمیں زیادہ نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک شہزادہ طلال ہے، بندر بن طلال، اس نے بیان دیا ہے، ابھی کل ہی اس کا بھی بیان تھا، کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یعنی اسے سوال کیا گیا کہ اگر انتفاضہ، یہ انتفاضہ سوم ہے، انتفاضہ جیسے یا انگلش تلفظ کے ساتھ آپ انتفاضہ کہتے ہیں، انتفاضہ ہے ضاد کے ساتھ، ظالین سے جو ضاد ہے، نہضت میں جو ہے انتفاضہ. انتفاضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام، کسی ستم کے مقابلے میں جو زیر ستم لوگ ہیں وہ اظہار وجود کریں، اعتراضی قیام، اعتراض کریں اور اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. عربی میں اس کو انتفاضہ کہا جاتا ہے، انتفاضہ نہیں ہے، دال نہیں ہے، انتفاضہ ہے ضاد کے ساتھ. انتفاضہ پہلے 2 مرحلے اس کے گزر چکے ہیں اور اب یہ تیسرا مرحلہ ہے انتفاضہ کا، اور فلسطینی سرزمینیں اس وقت ہر روز اس قیام کے اندر شامل ہو رہی ہیں. اس سعودی شہزادے نے یہ بیان دیا ہے کہ شاید امیر ترین ہے یہ تمام آل سعود میں، ذاتی ثروت کے لحاظ سے یہ سب سے امیر ہے، اور بہت ساری دنیا میں اس نے فساد میں اس کا حصہ ہے، اس طلال کا. اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر فلسطینی اور یہودی جنگ شروع ہوتی ہے تو میں یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور ہم یہود کے ساتھ دیں گے، اسرائیل کا ساتھ دیں گے. چونکہ فلسطینیوں کو اس نے کہا کہ یہ اس وجہ سے کہ فلسطینی بعض اوقات مثلا ان کی حمایت ایران کرتا ہے چونکہ فلسطینیوں کی، اس وجہ سے میں یہود کا ساتھ دوں گا، کہ چونکہ ایران فلسطینیوں کا ساتھ دیتا ہے، شیعہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، میں ان کا ساتھ دوں گا. خوب آپ جانتے ہیں کہ فلسطین تقریباً سبھی اہل سنت ہیں، شیعہ نہیں ہیں فلسطین کے اندر. اس جرم میں کہ وہ کیوں ایران ان کی حمایت کرتا ہے، ان کو سزا کے طور پر کہا کہ میں یہود کا ساتھ دوں گا. خوب یہ عالمی صورتحال ہے، مختصر آپ کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کر دیا ہے کہ جس میں آل سعود ایک نیا جرم مرتکب ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جرم اگر خدا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم مجاہد کو آل سعود کے شر سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. اگر یہ جرم مرتکب ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں مسلمان اس صورت میں اپنا فریضہ ادا کریں گے جس طرح سے علماء کرام و مراجع اعظام تقلید نے بیان فرمایا ہے. پاکستان کی صورتحال، خوب چونکہ انتخابات میں مصروف ہیں اس وقت قوم، اور انتخابات کے موقع پر میں پہلے ایک تشبیہ دی ہوئی ہے انتخابات کی حالت کے دن جو طاری ہوتی ہے حالت، کہ جس طرح معروف ہے کہ جب سرسوں کھلتی ہے تو اونٹ مست ہو جاتا ہے، ایک مستی موسمی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور اس وقت نہ وہ مہار قبول کرتا ہے، نہ وہ سواری دیتا ہے، نہ وہ سامان اٹھاتا ہے، نہ سنتا ہے، مستی میں رہتا ہے. اگر بندہ ہوا بھی ہو تو آپ اس کو دیکھیں تو بار بار اپنا تالو وہ بڑبڑا کے نکالتا ہے، بلبلاتا ہے، تالو اس کا غبارے کی طرح منہ سے نکلتا ہے، پھر اندر لے جاتا ہے، پھر اس کو نکالتا ہے. یہ حالت طاری ہو جاتی ہے. تو وہ سرسوں کھلی ہوئی ہے. ابھی جب انتخابات کا وقت آتا ہے پاکستان میں تو مومن و غیر مومن سب اس وقت ایک جذبے کے ساتھ اس میں کود پڑتے ہیں. پھر فرق نہیں پتہ چلتا مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہیں، چونکہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو جن لوگوں کے حمایت کر رہے ہوتے ہیں یا جن کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، جن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کم از کم مومن ان کے ساتھ چلتا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا، چاہے جائے کہ ان کا سپورٹر بنے. مومن و غیر مومن کی تمیز مٹ جاتی ہے.
لہٰذا سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے. تو ان دنوں میں سنجیدہ بات کرنا ہی ان سے شاید عبث ہوتا ہے، لیکن چونکہ حکم ہے کہ خطیب جمعے میں تذکر دے، کوئی سنے یا نہ سنے. پاکستان میں خوب حالات ہیں، سنگین حالات ہیں اور سیاسی ناپائیداری ہے. ظاہری سکون یہ دھوکے میں نہ آئیں، بار بار آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ ظاہری سکون کے دھوکے میں نہ آئیں. جیسے اشارہ کیا کہ علامات ہیں پاکستان کے اندر، یہ صورتحال ہے. آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کہ ایرانی سیکیورٹی کونسلز، ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کے جنرل سیکرٹری 2 روزہ دورے پر آئے ہیں، شامخانی، جنرل شامخانی، اور 2 روزہ پاکستان کا دورہ کر کے پاکستانی حکام سے، عسکری وغیرہ عسکری سے مل کے گئے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ یہ کسی حساسیت کا غماز ہے یہ نقطہ بھی، کہ اس لیول کا آدمی اور اس طرح کا بندہ وہاں سے اٹھ کے آئے اور یہاں، چونکہ یہ ڈپلومیٹ نہیں ہوتے، سیکیورٹی کونسل یعنی ملکی سلامتی کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں ملکی سلامتی پر سب سے زیادہ حساسیت ہوتی ہے، اسی طرح ہر ملک کے اندر ہے. اور اگرچہ اخباروں میں آیا ہے بیان کہ دونوں ملکوں نے عہد کیا ہے مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور ایرانی جرنیل نے اخباری بیان کے مطابق تعریف کی ہے پاکستانی فورسز کی جو وہ دہشت گردی اقدامات کر رہے ہیں. لیکن حساسیت اس دورے کو، اس سطح کی شخصیت کا آنا پاکستان میں، یہ کسی حساسیت کا غماز ہے. کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وزیر خارجہ نہیں بھیجا، وزیر داخلہ نہیں بھیجا، اور کوئی سرکار ڈپلومیٹ نہیں بھیجا، بلکہ اپنی سیکیورٹی کونسل، سپریم سیکیورٹی کونسل کا جنرل سیکرٹری بھیجا ہے، جس نے آ کر پاکستان کے سب سے اہم شخصیات اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں، فوجی و غیر فوجی سے. ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں پتا، جس حد تک اخباروں میں آیا ہے ہم نہیں پڑھا ہے، لیکن آنا ہی ان کا یہ دلیل ہے کہ حساسیت ہے. اور یہ حساسیت ایسی ہے جو ظاہر دونوں ملکوں کے لیے اور پورے خطے کے لیے حساسیت ہے. اور وہ حساسیت اگر انہوں نے نہیں بھی بتایا تو معلوم ہے، چونکہ پاکستان ہی معرض خطر میں ہے کہ داعش کا وجود اظہار یہاں کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے لیے یہی راستہ رہ گیا ہے دہشت گردی کا، کہ اس کی پناہ میں اور اس کی آڑ لے کر وہ یہاں پر اپنے وجود کو قائم رکھیں گے، سیاسی مقاصد یا اپنے مالی مقاصد یا اپنے اور غیر جائز ناجائز مقاصد کو پاکستان میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپس میں مل بیٹھ کر یہ میدان پاکستان کا حوالے کرنا چاہتے ہیں اس خونخوار لشکر کے، اور یہ اس کے سپورٹر بننے کے لیے گویا تیار ہیں. ظاہر ہے داعش نے عراق و شام سے نہیں آنا. داعش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہیں پر دہشت گرد گروہ جو ابھی زیر زمین ہیں، یہ سارے ایک نئے پہچان کے ساتھ آئیں گے اور نئے اقدامات کریں گے، وہی جو داعش کے نام سے مشہور ہیں، یعنی دہشت و وحشت کے ساتھ، قتل عام کے ساتھ، اور ایک خوف و ہراس کی فضا کے ساتھ، تاکہ پاکستان میں جو کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں ان کمزوریوں سے وہ فائدہ اٹھائیں. چونکہ شدید کمزوریاں آ گئی ہیں پاکستان کے مختلف سطوح میں آ گئی ہیں کمزوریاں. دیکھ رہے ہیں آپ روز بروز کرپشن کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، کروڑوں روپے فلاں وزیر کھا گیا، فلاں پرائم منسٹر کھا گیا، فلاں کھا گیا، روز کروڑوں روپے کے اس طرح کے کرپٹ لوگ جن کے، تو یہ وہ کمزوریاں ہیں جو پہلے سے تھیں اور کچھ موجود ہیں. اس حوالے سے پاکستان ایک بہت ہی سنجیدہ خطرے کی لپیٹ میں ہے، اور دعا بھی ہے ہماری کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس ملک کو اور اس قوم کو ہر قسم کے فتنے اور خطرے سے محفوظ فرمائے. اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہوشیاری کی ضرورت ہے، خبردار ہونے کی ضرورت ہے. غفلت میں عموماً امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان فتنوں میں غافل زیادہ
فتنوں کا لقمہ بنتے ہیں، لیکن اگر بیدار ہوں، ہوشیار ہوں تو کسی حد تک اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تشیع ہی پہلا ہدف ہوتا ہے ان کا، اور تشیع ہی آسان، شروع تشیع سے ہی کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے دوسروں تک جا پہنچتے ہیں۔ اس چیز کو مومنین سب سنجیدہ لیں۔ ایام عزا جاری ہیں، اور ایام عزا میں جو صورتحال رہی ہے وہ مومنین کے اوپر دباؤ رہا ہے، خصوصاً بانیان مجالس پڑھنے والوں کے اوپر امن برقرار کرنے کے بہانے عزاداری کو محدود کرنے کی کوششیں ہیں، جو ظاہر جو اقدامات اس سال ہوئے ہیں، اگر یہ ہر سال ہوں، اگر یہ جاری ہو جائیں تو یہ بھی ایک سنجیدہ موضوع ہے جو تمام مومنین کے لیے سنجیدگی، اور خصوصاً جو قومیات کے لیڈرز ہیں اور جو جماعتیں اپنے آپ کو اس لیے کفیل سمجھتی ہیں کہ ہم ہیں ان موضوعات کو پیگیری کرنے والے، وہ اس موضوع کو سنجیدگی سے لیں کہ یہ نہ ہو کہ یہی ہر سال تکرار ہو، یا آنے والے ایام میں بھی یہی ماجرا جاری رہے۔ تو یہ اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کو خبر نہیں ہے اور ایک دوسرے کے لیے کوئی تعاون بھی نہیں ہو رہا، لیکن آگے چل کر یہ سلسلہ چونکہ چاہتے یہ ہیں کہ مجالس کو ناامنی کا ذریعہ متعارف کروائیں کہ مجالس ناامنی کا بڑا ذریعہ ہے، جلوس عزاداری ناامنی پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر عزاداری نہ ہو تو ناامنی بہت حد تک کم ہو جائے گی، ناامنی تھم جائے گی۔ یہ بہانہ ہے ان کے پاس کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو کنٹرول کریں، اس پہ پابندیاں لگائیں، اس میں اور وجوہات جو اندر ہی مفاد پرست و منافقین موجود ہوتے ہیں، جو عزا فروش ہیں در حقیقت، جو خود جا کر تعاون بھی کرتے ہیں اور جا کر شاید حساسیت بڑھاتے بھی ہیں، وہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ ایک قومی مسئلے کے طور پر اٹھایا جائے۔ تعجب ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر گائے بھینس پر بیان دے دیتے ہیں، وہ اتنے بڑے اہم مسئلے پر نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، نہ اخبار میں کوئی بیان دیتے ہیں، نہ کوئی اور ذمہ داری اپنی ادا کرتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے کہ عزاداری کے اوپر کسی قسم کا اس قسم کا عنوان ہی لگانا نامناسب ہے، جو آئندہ کے لیے زیادہ مشکل بنا سکتا ہے۔ یہ ابتدا میں ہی اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لے کر پوری قوم اور اس کو روک لیں، یہیں پر روک لیں تاکہ آگے نہ بڑھے۔ یہ نہ ہو جائے کہ پھر صورتحال ہو جائے سعودی عرب کی طرح کہ اپنے گھر میں بھی آپ کو عزاداری کرنا جرم ہو جائے۔ ظاہر ہے یہاں پر اثر رسوخ ہے ان لوگوں کا، اور وہ تفکر یہی عام پھیلانا چاہتے ہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں اور مومنین ظاہر عام پاکستانی مزاج کے مطابق اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، اور یہ ایام ایسے ہیں جو ان کو اپنے بنیادی فرائض سے غافل کر دیتے ہیں۔ اپنی سرگرمیاں اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں باعث بنیں کہ ہم اتنے ان میں، چونکہ ابھی کسی سے بھی بات کرو کہتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی نہیں آپ جواب دے سکتے۔ اگر نماز جمعہ میں بھی دیکھیں الیکشن کے دنوں میں نہیں آئیں گے نماز جمعہ میں بھی، کیونکہ ابھی الیکشن ہے، کل ووٹ ہونے اور ہم نے تیاریاں کرنی اور فلاں ہیں، نہیں آتے نماز جمعہ میں، نہیں آتے مجالس میں، نہیں آتے۔ کتنے مومنین نے بتایا جی ہم سے تو اس دفعہ تو محرم بھی ہم سے رہ گیا۔ ابھی کیوں رہ گیا محرم آپ سے؟ کہا کبھی بھی مجلس نہیں چھوڑی تھی لیکن اس سال چھوڑنا پڑ گئی۔ کیوں چھوڑنا پڑ گئی؟ جی الیکشن آ رہے ہیں، ہم سپورٹر ہیں، ہم ووٹر ہیں، ہم خود کینڈیڈیٹ ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ چیزیں باعث نہ بنیں یہ لغویات کہ آپ اپنے فرائض چھوڑ دیں، آپ نماز جمعہ چھوڑ دیں، آپ عزاداری و جلوس و مجلس میں شرکت چھوڑ دیں۔ یہ نہ بنے یہ لغو چیزیں۔ مومن کی صفات یہاں بیان کی ہیں کہ اذا مروا باللغو مروا کراما۔ مومن جب لغویات کے قریب سے گزرتا ہے تو باوقار طریقے سے گزر جاتا ہے، با شرف و با کرامت انداز سے گزرتا ہے،
اوچھے انداز سے نہیں گزرتا. اگر کہیں پہ تماشا لگا ہوا، مداری لگا ہوا، اس میں اچھل جائے، اس میں کود جائے اور اپنے فرائض و اپنے وظائف ہی چھوڑ دے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو خدا ہر قسم کی ناامنی سے محفوظ فرمائے خداوند تبارک و تعالیٰ، اور تمام ملت پاکستان و بالخصوص عزاداران سید الشہداء ہر قسم کے شیطانی فتنے و منصوبے سے خداوند تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء، بحق شہداء، بحق سید الشہداء، خداوندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ داعش و تکفیریت کو محو فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. پروردگارہ امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، امت اسلامیہ میں وحدت و اتحاد عطا فرما. پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی عمر دراز فرما، انہیں ہر خطر سے محفوظ فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران، افغانستان و بالاخص پاکستان میں، پروردگارہ سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم.